ایران کے ساتھ بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا، یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ایران نے پیغام بھیجا تھا، وہ بے تابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے، ہم کسی بھی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ گزشتہ روز ابنائے ہرمز سے 34 جہاز گزرے، اب ناکہ بندی شروع کر دی۔ بہت سے ملکوں کے جہاز تیل لینے امریکہ آ رہے ہیں۔ امریکہ ایران کا معاملہ نمٹانے کے بعد کیوبا کا رخ بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ نے کھول دیا جنگ کا نیا محاذ، ایران جائے نہ آئے کوئی بحری جہاز۔ امریکہ نے خلیج عمان اور بحیرہ عرب میں ایران کی ناکہ بندی کر دی۔ سینٹ کام نے کہا کہ ناکہ بندی کا نفاذ جہازوں کے ایرانی بندرگاہوں میں آمد و رفت پر ہوگا۔ دیگر ملکوں کی بندرگاہوں سے جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ ابنائے ہرمز کے مشرقی علاقے میں سمندری ناکہ بندی نافذ کی جائے گی۔ بغیر اجازت داخل ہونے والے جہازوں کو روکا اور قبضے میں لیا جائے گا۔ ناکہ بندی کے علاقے میں جہازوں کا راستہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سینٹ کام کی سمندری ٹریفک کے لیے سخت ہدایات کے بعد عالمی تجارت متاثر ہونے کا خدشہ۔ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بحری ناکہ بندی کے امریکی اعلان پر ایران کے فوجی ترجمان کا رد عمل، کہا بین الاقوامی بانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی اور بحری قزاقی کے مترادف ہیں۔ ایران ابنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے مستقل نظام نافذ کرے گا۔ اگر ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج کی کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ابنائے ہرمز کے قریب کسی فوجی جہاز کی آمد سیز فائر توڑنا تصور ہوگی۔ ایرانی فورسز کا بالگزرگاہ پر مکمل کنٹرول ہے، جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی رہنما محسن رضائی نے کہا ہے کہ بحری ناکہ بندی بھی ابنائے ہرمز کھولنے کی طرح ناکام ہوگی۔ ایران نے منصوبے کی ناکامی کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹن نے کہا ہے کہ ناکہ بندی کے دوران ایرانیوں کی جانب سے فائرنگ متوقع ہے، مگر یہ اقدام دانشمندانہ ثابت نہیں ہوگا۔ ایران جنگی صلاحیتوں کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتا ہے۔ ایران کی فضائی حدود امریکہ کی مکمل گرفت میں ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کو مکمل مفلوج کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ عالمی برادری نے امریکہ کی ایران کی بحری ناکہ بندی کی شدید مخالفت کر دی۔ چین، برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس، ترکیہ، جاپان اور دیگر ملکوں کا بحری گزرگاہوں کو کھلا رکھنے پر زور۔ چین ایران کے معاملے پر کھل کر سامنے آ گیا۔ چینی وزیر دفاع نے کہا کہ چین کے ایران سے تجارتی اور توانائی کے معاہدے ہیں، چین ان معاہدوں کا احترام کرے گا، دوسرے بھی مداخلت نہ کریں۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ اہم آبی راستوں کو بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ جتنا بھی دباؤ ہو، کس صورت جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت تقریباً رک گئی۔ میرین انٹیلیجنس فرم لائٹس لسٹ کے مطابق یہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اس سے قبل محدود پیمانے پر جہازوں کی نقل و حرکت جاری تھی۔ ہفتے کے روز تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت میں معمولی اضافہ بھی دیکھا گیا تھا اور کچھ کمپنیاں جنگ بندی جیسے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جہاز نکالنے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد خام تیل مہنگا ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 8% اضافہ، جبکہ WTI کی قیمت $105 فی بیرل تک پہنچی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی $103 فی بیرل سودے ہوئی۔ پاکستان اسٹاک میں شدید مندی کا رجحان رہا۔ ہنڈریڈ انڈیکس میں 6,600 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ انڈیکس 1,60,591 پر بند ہوا۔ نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلد آپ $4 سے $5 والے پیٹرول کو یاد کریں گے۔ ایرانی اسپیکر بکر کلیاباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی کی امریکی بحری ناکہ بندی پر سخت تنقید، کہا کیا ایک غیر قانونی جنگ کو عالمی معیشت کے خلاف رد عمل سے جیتا جا سکتا ہے؟
ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایسا معاہدہ جو خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کو یقینی بنائے، امریکہ ایران کے حقوق کا احترام کرے تو ڈیل ممکن ہے۔ امریکی حکومت اپنی پالیسی ترک کرے کہ تبھی کوئی راستہ نکلے گا۔ روسی صدر پیوٹن کی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی صدر نے کہا خطے میں امن کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ روس کشیدگی کے خاتمے کے حل کا حامی ہے۔ اسلام آباد معاہدہ ہونے والا تھا لیکن امریکہ کا سخت رویہ رکاوٹ بن گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ سے نیک نیتی سے بات کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 47 سال بعد اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوئے۔ خیر سگالی کا بدلہ خیر سگالی، دشمنی کا بدلہ دشمنی ہوتا ہے۔ مذاکرات کے بعد ایران کو ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا، کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر اب بھی قائم ہے۔ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، مثبت پیش رفت کے لیے پر امید ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اللہ تعالیٰ نے ثالثی اور امن قائم کرنے کا موقع دیا، پاکستان دنیا کی امیدوں کا محور بنا۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے ذریعے جنگ کے شعلے امن میں بدل گئے۔ کابینہ اجلاس میں پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ، ارکان کا وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا ایک اور اجلاس بھی ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطیہ اللہ طارر سمیت اہم رہنماؤں کی شرکت، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور وزیر اعظم کے مجوزہ دورہ سعودی عرب سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے امن مشن ترک نہیں کیا، اہم بیرونی دوروں کا پلان بنا لیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف بدھ کو سعودی عرب اور ترکیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق دورے کے مواقع پر اہم علاقائی امور پر بات چیت کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے آئندہ لاہ العمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے، مستقل جنگ بندی کے امکانات پر گفتگو ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات ہوگی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں پر بھی غور کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ سعودی عرب سے ترکیہ روانہ ہوں گے۔ اناطیہ ڈپلومیسی فورم سے شرکت کریں گے۔ امن مشن کا نیا فیز، خاموش سفارتکاری تیز۔ اسلام آباد میں سیز فائر ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت کے لیے اہم سرگرمیاں جاری۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی تہران روانگی سے قبل اہم ملاقات ہوئی، جس میں مذاکراتی عمل پر بات چیت کی گئی۔ مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ رہا، تاہم سفارتی عمل جاری ہے۔ اسلام آباد اگلے مرحلے کو فیصلہ کن بنانے کے لیے متحرک ہے۔ سول اور عسکری قیادت کی مشترکہ سفارتی کوششیں جاری اور اعلیٰ سطح پر رابطے برقرار ہیں۔ پاکستان کا فوکس ڈیڈ لائن سے پہلے قابل عمل سمجھوتا کرنا اور کشیدگی میں اضافے سے بچاؤ یقینی بنانا ہے۔